السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا زمانہ دنیا میں ترقی یافتہ زمانے سے مشہور ہے۔ زندگی کے ہر گوشہ، ہر پہلو میں نئی نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں۔ ان ایجادات اور انکشافات کے سامنے انسانی عقل و فہم حیران ہے۔ موجودہ زمانے میں ذرائع ابلاغ اور وسائل حمل و نقل نے ترقی کر کے برسوں اور مہینوں کے کام دنوں اور گھنٹوں میں ممکن بنا دیے ہیں۔ اس طرح پہلے کے مقابلے میں مال و دولت کی کمی بھی باقی نہیں رہی۔ زمین نے سونا اگلنا شروع کیا ہوا ہے۔ سمندروں نے اپنی تہوں سے ہیرے موتی اور جواہرات انسانی دسترس میں پہنچا دیے ہیں، لیکن ان سب کچھ کے ہونے کے باوجود آج بھی انسانی معاشرے سے سکون و طمانینت کوسوں دور ہے۔ ہر طرف ظلم و ستم کے نئے نئے واقعات اور مثالیں رقم ہو رہی ہیں۔ نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ خود غرضی عام ہے، الغرض کہ ایسی برائی ہے جس کا تصور کیا جائے اور وہ معاشرے میں موجود نہ ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تدبیروں، ان اصولوں اور ان ہدایات کو اپنایا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیں اور خالق کائنات کے عطا کردہ نسخہ تھا، جس نے اندھیری راہوں کو روشن کیا، جس نے انسانیت کو اس کا مقام عطا کیا، اسے شرف و منزلت بخشا، جس نے بدترین خلائق کو بہترین خلائق بنایا۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے تعلیم و تربیت انتہائی ضروری ہے، اور ویسے بھی تعلیم و تربیت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو معجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے اور صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: من غدا الی المسجد لا يريد الا يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں اس ارادے سے جائے کہ وہ خیر و بھلائی کی کوئی بات سیکھے یا سکھائے، تو اسے کامل حج کرنے والے حاجی کے ثواب کے مثل اجر و ثواب ملے گا۔ اندازہ کریں، حج کے برابر ثواب خیر کی تعلیم سیکھنا سکھانا۔ اور یہ مسجد یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن العاص اور بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ مسجد میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی اور پوری دنیا کو فتح کیا۔ تو مسجد کا یہ مقام ہے جہاں تعلیم کا اہتمام و تربیت کا ہو، جہاں کلاسیں لگیں، جہاں علم لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے جس علم کی بات کی ہے وہ ہے علم اللہ کے قریب کرنے والا اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اصول بتانے والا وہ علم، جو کہ ضروری علم یہ ہے کہ رب کا جس سے تعارف ہو، اس کی عبادت کے طریقے سیکھیں، اور ساتھ اس کے جو دنیاوی علوم ہیں اس کے تابع ہوں۔ ڈاکٹری ہے تو انسانیت کا علاج کرنے کے لیے، انجینئرنگ ہے، ہندسہ ہے تو اس میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہو۔ تو ہر وہ کام جو دنیا کے بھی علوم ہے، جب دینی علوم اور انسانیت کی خدمت اور اسلام کی خدمت کے لیے ہوں گے تو اس پہ بھی اجر ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے یہ فرمان نہ بھولا جائے جو کہ جامع ترمذی اور صحیح ابن ماجہ میں حسن درجے کے حدیث ہے، فرمایا: الدنیا ملعونۃ، دنیا سب لعنتی ہے کیونکہ یہ اللہ سے دور کرنے والی ہے، وملعون من فیہا، اور جو بھی اس میں ہے سب لعنتی ہے، لعنت والا ہے، الا ذکر اللہ وما والہ، مگر اللہ کا ذکر اور جو اس کے متعلق ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، عبادات، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دین کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کا ذکر اور وما والا او عالم او متعلم، یا وعالما و متعلما او متعلمہ، یا عالم جو علم سیکھنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، دین کو پہنچانے والا، اللہ کی عبادت کا طریقہ بتانے والا، تزکیہ کرنے والا، تربیت کرنے والا، او متعلما، یا وہ خیر سیکھنے والا، کیونکہ یہی مقصد حیات ہے انسان کی اس دنیا کے اندر کہ رب کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے، اور ایک وقت مقررہ جو ہے وہ اس دنیا میں گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس کے متعلق جو ہے آج حالت یہ ہے ہمارے معاشرے کی
کہ دنیا کا تو بہت علم ہے لیکن آخرت کے علم سے بالکل غافل اور جاہل ہیں۔ دنیا کے اندر تو ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، طہارت کے مسائل کا نہیں پتہ، نماز پوری نہیں آتی، قرآن پڑھا نہیں ہوا بندہ۔ حدیث کے لفظ ہیں جو کہ سلسلہ صحیحہ اور صحیح ابن حبان میں یہ روایت ہے، ان اللہ یبغض کل جعذرین جواز، اللہ نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں ہر اس متکبر کو، جواز جو کہ جمع کرنے والا مال اور اللہ کی راہ سے روکنے والا، نہ خرچ کرنے والا، سخاب بالاسواق، آوازیں بلند کرنے والا بازاروں میں، لڑائیاں کرنے والا، جھگڑے کرنے والا پیسوں کی خاطر، جیفۃ باللیل، رات کو مردار کی طرح لیٹا ہوا، حمار بالنہار، اور دن کو گدھے کی طرح وہ اپنا محنت کرتا ہے اس دنیا کو اکٹھا کرنے میں، عالم بامر الدنیا، یہ ہے وہ شاہد کہ دنیا کے بارے میں وہ عالم ہے، جاہل بامر الآخرہ، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل جاہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، ظاہری دنیا کی جو زندگی ہے اس کا بہت جانتے ہیں یہ علم، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور حقیقت کے اندر جو ہے آخرت سے اور آخرت کے علم سے یہ بالکل غافل ہیں۔ تو مذمت جو ہے اس مال کی ہے جو حرام کے ذرائع سے کمایا گیا ہے۔ فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک مال، پاکیزہ مال، حلال رزق بہترین ہے اس آدمی کے لیے جو صالح ہو، جو نیکی کے حلال ذرائع سے کمائے اور حلال ذرائع میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو اس حدیث میں یہ نظر آتی کہ علم جو ہے وہ مذموم اس وقت ہوگا جب آخرت سے بالکل بندہ غافل ہوگا، لیکن آخرت کے تابع ہوگا تو خیر اور بھلائی ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے من علم علما فلہ اجر من عمل به لا ينقص من اجر العامل، فرمایا جس نے کسی کو علم سکھایا اس کے لیے ویسا ہی اجر ہے جو اس پہ عمل کرے گا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ حدیث صحیح جامعہ کے اندر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں علم کی رستے میں نکلتا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں اس کے رستے میں، اس چیز سے راضی ہوتے ہوئے کہ جو یہ سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح الجامعہ کے اندر، اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بطریقا من طرق الجنہ، اللہ جنت کے رستے پہ اسے چلاتے ہیں جو علم کے رستے کی طرف چلتا ہے، اور فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے رستے کے اندر۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں یہ روایت ہے۔ اور ایک اہم حدیث، ان اللہ تعالی یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو دنیا کا علم تو رکھتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں جاہل ہے، اور یہ صحیح الجامعہ کے اندر ہے۔ تو اندازہ کریں کہ ہر بندے کو دعوتی میدان میں، تربیت کے میدان میں یا تو متعلم ہونا چاہیے، سیکھنے والا ہو، یا پھر سکھانے والا، اور خاص کر سب سے افضل العلوم اللہ کا علم ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی توحید ہے، اس کی شریعت ہے، اس کی عبادت، اور کس طرح عبادت کرنی ہے، کیسے رب کو راضی کرنا ہے، کیسے دنیا کے اندر رب کو راضی رکھتے ہوئے اس کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے، اس کے دستور کی پاسداری کرتے ہوئے تابع دار فرما بردار بن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا اسوہ، اپنا نمونہ مانتے ہوئے، رہنما اور رہبر مانتے ہوئے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے، پیروی آپ کے لیل و نہار، شب و روز، اس کو آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور معیشت اور معاش اور ساری چیزیں اس میں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، تو یہ بہترین دنیا کی زندگی بن جائے گی۔ یہاں حیوانیت ختم ہو جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا، اور بربریت ختم ہو جائے گی، اور دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور جنت بھی مل جائے گی۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق گزاری جائے، اور علم سیکھا جائے اور سکھایا جائے، اور اللہ کا ذکر اور اس کے متعلق یہی وہ خیر اور بھلائی کے راستے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ملعون ہے اور وہ لعنت والی ہے، اور اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔